السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اوکے بیٹا، آج ہم آپ کی اردو کی بک میں پڑھیں گے نعت، ٹھیک ہے، نظم نعت پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ اپنی بک کھول لیں، پیج نمبر 3، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بہت ہی پیاری سی نعت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نعت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو نعت سب کو پتہ ہوگا کہ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو، اسے نعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو حمد اور نعت میں فرق پتہ ہے نا؟ حمد میں حضور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے اوپر دیے ہوئے کچھ نئے الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ پڑھتے ہیں اور اس کی میننگ میں آپ کو بتاتی ہوں، تاکہ جب ہم نظم پڑھیں، نعت پڑھیں، تو آپ کو اس کی میننگ جب پتہ ہوں گے تو آپ کو اس کی تشریح کرنے میں بھی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پیشوا کہتے ہیں امام کو، ٹھیک ہے۔ مصطفیٰ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کنگورو کہتے ہیں بیٹا کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مساجد وغیرہ پر جو نقش نگاری وغیرہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں گول گول سے محراب سے بنائے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کنگورو، ٹھیک ہے۔ رضا کہتے ہیں خوشنودی کو، اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، حاجت روا کہتے ہیں حاجت پوری کرنا، شاہ و گدا، شاہ کا مطلب بادشاہ اور گدا کا مطلب فقیر، ٹھیک ہے، بادشاہ اور فقیر۔ کونین کہتے ہیں دین اور دنیا کو، مدعا کہتے ہیں مقصد کو، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آئیے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے پیشوا بن کے آئے، پیشوا رہنما کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، راستہ دکھانے والے کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کے آئے، کبھی عرش کے کنگروں کو سوارا، کبھی شمع غار حرا بن کے آئے، وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا بن کے آئے، امیروں کو راز اخوت بنایا، غریبوں کی حاجت روا بن کے آئے، ٹھیک ہے۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کے آئے۔ ماہر القادری نے یہ نظم نعت جو ہے وہ لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ فرسٹ شعر میں کیا لکھا ہے؟ نبی دوسروں کے پیشوا بن کے، نہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دوسروں کے لیے رہنما بن کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ دوسروں کے لیے رہنما بن کے آئے، راستہ دکھانے والے بن کر آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی عرش کے کنگوروں کو سوارا، یعنی یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے جو مطلب اسٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے، جیسے عرب کو انہوں نے عرب میں سے جہالت ختم کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس سے مراد ہے عرش کے کنگورے، کہ جب ہم کوئی مسجد وغیرہ تعمیر دیکھا ہوگا آپ نے کرتے ہیں تو اس میں ہم کتنے خوبصورت نقش نگاری سب سے اوپر سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا، تو اسی طرح اسٹارٹ سے انہوں نے جو لوگوں کو جو تھے جو جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ کبھی شمع غار حرا بن کے آئے، یعنی غار حرا کے شمع پروانے بن کے آئے، ٹھیک ہے۔ وہ مکہ کی سختی وہ طائف کا منظر، آپ کو پتہ ہے، آپ کو واقعہ سنا ہے کہ جب طائف والے لڑکوں نے جو ہے انہیں پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم یہ پہاڑ ان پہ گرا دیں، لیکن تب بھی انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور برداشت کیا۔ انہوں نے مکہ کی سختی اور طائف کا منظر جو تھا وہ سب کچھ برداشت کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا بن کر آئے اور اس میں بھی خوش تھے، یعنی اللہ کی رضا، اس میں مرضی، اپنی خوشنودی جو تھی وہ شامل تھی۔ امیروں کو راز اخوت بنایا، یعنی امیروں کو بتایا کہ وہ مل جل کر رہیں، اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اس میں سے وہ اوروں کو بھی دیں، غریبوں کی حاجت روا بن کے آئے، اور غریبوں کی حاجت روا یعنی حاجت پوری کرنے والے بن کر آئے۔ نجاشی بھی خادم، ابو ذر بھی خادم، یعنی وہ کہتے تھے کہ تمام جو ہیں کوئی بھی مالک اور نوکر نہیں بلکہ سب مسلمان آپس میں برابر ہیں۔ وہ سلطان شاہ گدا بن کے آئے، وہ کہتے تھے کہ میں بادشاہ بھی ہوں اور فقیر بھی ہوں، جو کہ میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کر آئے، جو کہ ساری جہاں جو تھی دنیا اور آخرت دونوں میں مدعا یعنی لوگوں کے مقصد پورے کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی ہماری نظم نعت، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پڑھیے گا اچھی طرح سے، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں جو میں نے اوپر آپ کو معنی بتائے ہیں وہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں، نیٹ کاپی میں آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔